Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe and like. آج عروش لوگوں کی دعوت تھی حویلی میں. آیت نے اپنے ساتھ عقیدت، ارسلہ اور حریم کو بھی کاموں پر لگایا تھا. عالم اور شاویر آفس تھے، جبکہ ارشمان کو آج کسی دوست کی طرف جانا تھا تو وہ ادھر گیا تھا. دوپہر تک اس نے واپس آ جانا تھا. ارسلہ بہت ڈری ہوئی تھی جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا بھی نکاح ہے شاویر سے. اس کے بعد وہ حویلی میں نظر نہیں آئی تھی. آج آیت کے بلوانے پر آئی تھی اور کب سے دعا کر رہی تھی کہ اس سے سامنا نہ ہو. آیت نے اسے بہت خوبصورت ڈریس اور جویلری وغیرہ دی تھی اور آج خاص تیار ہونے کا کہا تھا، کیونکہ وہ آج سب کو بتانے والی تھی کہ ارسلہ شاویر کی پسند ہے. ماما، میں تھک گئی ہوں، اب باقی کام ملازم دیکھ لیں گے نا، ہم اب رومز میں جا رہی ہیں، عقیدت بولی، حالانکہ اس کا کام صرف فروٹ سیلڈ بنانا تھا. اچھا ٹھیک ہے، تم تینوں جاؤ اب، اور شام کو اچھے سے تیار ہو جانا تینوں. ارسلہ بیٹا تم بھی جاؤ، آرام کرو کچھ دیر. آیت پیار سے بولی تو تینوں کچن سے نکلیں. ارسلہ کا رخ باہر کی جانب تھا جبکہ وہ دونوں اپنے رومز میں جا رہی تھیں. ارسلہ برآمدہ پار کرتی پھولوں کی کیاروں کی طرف آئی. حویلی کا یہ حصہ درختوں اور پھولوں سے بھرا تھا. کسی باغ کا گمان ہوتا تھا. یہاں آ کر ارسلہ کی تو پسندیدہ جگہ تھی. یہ اس کا بس نہیں چلتا تھا ساری رات یہیں گزارتے. ویسے بھی کوارٹر جانے کے لیے یہاں سے گزرنا ہوتا تھا تو وہ کچھ دیر سکون کے سانس لے لیتی تھی. تبھی اس کی نظر اپنے پسندیدہ پودے پر گئی جہاں کالا گلاب لگا تھا. یہ پودا اس کا فیورٹ تھا کیونکہ اسے کالے گلاب سے محبت تھی. اس نے خوشی سے فوراً ہاتھ پھول پر رکھا، غرض اسے توڑنا تھی. کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ ابھی وہ پھول توڑتی کہ پیچھے سے شاویر کی سخت آواز آئی تھی. ساتھ ہی اس کی محسوس کلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی. وہ خوفزدہ ہوتی ہاتھ پیچھے کھینچنے ہی لگی تھی جب اچانک اس کا ہاتھ ایک کانٹے پر لگا تھا. اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تو شاویر تیزی سے آگے آیا. وہ اب ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں سختی سے بند کر چکی تھی. دکھاؤ کیا ہوا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر ارسلہ نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ آنکھیں تکلیف کی وجہ سے آنسوؤں سے بھر چکی تھیں. میں کہہ رہا ہوں دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے ہاتھ پر. وہ سختی سے دوڑا تو ارسلہ نے ہاتھ آگے کیا. ہتھیلی پر ایک بڑی سی خراش تھی اور خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے بہہ رہے تھے. بے شک زخم بڑا نہیں تھا، مگر وہ نازک ہی اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. شاویر نے تعصب سے اسے دیکھا جو اب باقاعدہ سسک رہی تھی. اوہ، یہ تو بہت بڑی چوٹ ہے، لگتا ہے ٹانکے لگوانے پڑیں گے، شاویر طنزیہ انداز میں بولا. مگر وہ بیوقوف مزید خوفزدہ ہو گئی. سچ میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی تو شاویر کھو سا گیا. اس قدر خوبصورت آنکھیں، اور ستم یہ کہ ان میں تیرتے شفاف موتی اسے پاگل کر رہے تھے. مذاق کر رہا ہوں پاگل، چھوٹی سی خراش ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اس میں رونے کی کیا بات ہے بھلا، وہ نظریں پھیرتا سنجیدگی سے بولا. تو ارسلہ نے خفگی سے اسے دیکھا. اتنی بڑی چوٹ کو وہ چھوٹی کہہ رہا تھا. اب اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ پھر اسے دیکھتا الجھن سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا کر وہاں سے آگے بڑھ گئی. اس کا رخ کوارٹر کی جانب تھا. شاویر بھی کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر حویلی کی طرف بڑھا. وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر پہلے سے ہی آج کے کپڑے وغیرہ آیت رکھوا چکی تھی. اس کے لیے لائٹ پنک کلر کا لانگ فراک تھا جو پاؤں تک تھا اور اس پر وائٹ دوپٹہ تھا. یہ ڈریس اسے بے حد پیارا لگا. ساتھ اس نے تھوڑی سی جویلری میچ کی. تبھی اس کا سیل رنگ ہوا تو وہ ٹیبل تک آئی. شاہ کی کال دیکھ کر دل نے بیٹ مس کی. نکاح کے بعد اب وہ کال پر بات کرنے والی تھی. بہرحال زیادہ انتظار نہیں کروا سکتی تھی.
کیونکہ اسے انتظار پسند نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگاتی بولی، کدھر ہے میری شیرنی؟ وہ حشاش پشاش لہجے میں بولا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں حویلی ہی ہوں، وہ نرمی سے بولی۔ یونیورسٹی کیوں نہیں گئی آج؟ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی جان چکا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں گئی۔ وہ آج پھپھو جان لوگ آ رہے ہیں، ڈنر یہی ہے ان کا، اس لیے ماما نے کہا آج نہیں جاؤں تو نہیں گئی۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ شاہ کو غصہ نہ آ جائے۔ سب کی دعوت ہے یا صرف خواتین کی؟ وہ جانتی تھی اب اس کا سوال یہی ہوگا، اور شاہ نے کیا بھی یہی تھا۔ سب کی ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ تم بھی بیٹھو گی ان کے درمیان؟ اب کی بار لہجہ نہایت سخت تھا کہ حریم کا دل دک دک کرنے لگا تھا۔ جی شاہ، مجھے بیٹھنا ہی پڑے گا نا، نہیں بیٹھی تو سب کیا کہیں گے؟ وہ نرمی سے محبت سے بولی تھی تاکہ شاہ کا غصہ کم کر سکے۔ جانتی ہو کس کی عزت ہو تم اب؟ ہاں، صرف اور صرف ارسلان شاہ کی ہو تم، اور میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے رہا کہ تم کسی غیر مرد کے سامنے بیٹھو۔ وہ رعب سے بولا تو اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ شاہ پلیز سمجھے، میری مجبوری ہے ادھر بیٹھنا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ حسن… زبان کو لگام دو گلیوز، اور کوئی بھی بہانہ کر کے فوراً میرے پاس آؤ، مجھے ملنا ہے تم سے۔ وہ سختی سے بولا، لہجے میں ضد کا عنصر واضح تھا۔ شاہ ویر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پلیز ذرا سوچئے تو صحیح کہ میں نہیں مل سکتی آج، شام ہونے والی ہے، بابا مجھے کبھی حویلی سے نہیں نکلنے دیں گے، اور ویسے بھی آج مہمان آ رہے ہیں تو میں کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز شاہ، ضد نہیں کریں، کل ملیں گے ہم، مگر آج نہیں آ سکتی۔ وہ جلدی سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، ضد تم کر رہی ہو جو کر نہیں سکتی تم میرے آگے، اس لیے بغیر کسی بحث کے آ جاؤ باغ۔ 7 بجے تک اگر تم باغ نہیں پہنچی تو میں تمہاری حویلی ضرور پہنچ جاؤں گا۔ شاہ ہمیشہ کی طرح غصے سے دھاڑا، اور ابھی وہ کچھ کہتی جب دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ حریم نے پریشانی سے ہونٹ کاٹا، پھر ایک نظر بیڈ پر موجود چیزوں کو دیکھتی کمرے سے نکلی۔ اس کا رخ عالم کے روم کی طرف تھا، جبکہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی اتنے جھوٹ نہیں بولے جتنے شاہ کی وجہ سے بولنے پڑتے تھے۔ وہ دستک دے کر اندر آئی تو آیت عالم کے سامنے پانی کا گلاس لے کر کھڑی تھی، ساتھ کوئی بات بھی کر رہی تھی۔ شاید عالم ابھی بھی آفس سے آیا تھا، اس لیے ابھی آفس ڈریس ہی پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں اس کے جانب متوجہ ہوئے۔ عالم نے مسکرا کر بازو پھیلایا تو وہ بھی آسودگی سے آگے آ کر اس کے گلے لگی۔ اسے پیار کر کے عالم نے اس کی جانب دیکھا جو اداس سی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے میری بیٹی، کیوں پریشان ہے؟ عالم نے محبت سے سوال کیا، جبکہ آیت بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بابا، میرے فرینڈ کی برتھ ڈے ہے آج، اور سب فرینڈز اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے گھر جا رہی ہیں، مجھے بھی بلا رہی ہیں وہ لوگ، میں کیا کروں؟ وہ اداسی سے بولی تو آیت اور عالم بھی حیران ہوئے۔ حریم، رات ہونے والی ہے بیٹے، اب تم نہیں جا سکتی باہر، شاور بہت غصہ ہوگا سن کر۔ آیت سنجیدگی سے بولی تو حریم نے منہ بسوڑا اور عالم کو دیکھا۔ رات ہونے والی ہے اور ویسے بھی آج عروس آ رہی ہے، تم جاؤ، جا کر تیار ہو، جلدی سے اب آنے ہی والے ہوں گے، دوست کو کل منا لینا۔ عالم سنجیدگی سے کہتا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا، جیسے اب بات ختم ہو چکی تھی۔ بابا پلیز جانے دینا، میں پچھلی دفعہ بھی نہیں گئی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا تو عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ حریم بیٹے، کمرے میں جاؤ اور تیاری کرو، بحث نہیں ہوگی اب، عالم سنجیدگی سے بولا، اور آیت کو کپڑے نکالنے کا کہہ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ بابا پلیز، اٹس اے ریکویسٹ، اور پھپھو کو میں خود منا لوں گی نا، وہ عالم کا بازو تھامے بولی تو عالم نے آیت کو دیکھا کہ کیا کرے۔ اب تو آیت نے شانے اچکائے۔ میرے خیال سے تمہارا آج یہاں ہونا ضروری ہے، حریم، نہ کہ کسی برتھ ڈے پارٹی پر، عالم رعب سے بولا تو اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ جانتی تھی وہ ایسا ناراض نہیں کر سکتا۔ نہیں دینی پرمیشن؟ اس نے جیسے آخری دفعہ پوچھا تھا۔
عالم نے اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن رات 9 بجے سے پہلے پہلے تم حویلی میں موجود ہو حریم۔ یاد رکھنا اگر 9 بجے سے 1 منٹ بھی زیادہ ہوا تو تمہارا حویلی سے نکلنا بند کر دوں گا میں، عالم سخت لہجے میں بولا، مگر حریم خوشی سے اس کے گلے لگی۔ ورلڈز بیسٹ ڈیڈ، لو یو سو مچ بابا، وہ بہت محبت سے بولی تو وہ دونوں مسکرائے۔ عالم نے اس کے سر پر پیار کیا تو وہ اس سے لگ ہوئی۔ عالم واش روم میں چلا گیا تو وہ آیت کے پاس آئی، آیت کے گلے لگ کر اسے بھی پیار کیا۔ خیال رکھنا اپنا اور جلدی سے واپس آ جانا، شاور ناراض ہوتا ہے تمہارے باہر رہنے سے۔ آیت اس کے بال سمیٹتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ حریم اسے تسلی دے کر کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی 6:30 ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے وہیں بیڈ پر رکھا ڈریس پہنا، پاؤں میں وائٹ خصہ پہنا اور بالوں کی اونچی پونی کی، پھر تھوڑی سی جولری پہن کر دوپٹہ گلے میں ڈالتی کالی چادر خود پر اچھے سے پھیلا کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی نیچے آئی۔ لاؤنج میں سمن شاہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا تو اس نے مختصراً انہیں سب بتایا اور ان سے پیار لیتی وہاں سے نکلی۔ وہ باہر آئے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی نکالی، اب اس کا رخ باغ کی طرف تھا۔ آیت، عالم، نائلہ بیگم اور سمن شاہ نے بہت محبت سے ان لوگوں کا استقبال کیا تھا۔ ارسلہ کچھ دیر بعد آئی تھی۔ وہ جامنی رنگ کے لانگ فراک میں بہت گزب ڈال رہی تھی۔ آیت نے اس کی بہت بلائیں لی تھی۔ عروش کو بھی وہ نازک سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ ارشمان ابھی لوٹا تھا دوست کی طرف سے تو وہ فریش ہونے گیا تھا، جبکہ شاور حویلی سے غائب تھا۔ عالم کو بہت غصہ آ رہا تھا، پہلے حریم موجود نہیں تھی اور اب وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ عالم نے اسے کال کی تو اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ ارسلہ اب مرحا اور عقیدت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بے شک وہ تینوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حسن حدید عالم شاہ عالم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا مزاج نہایت سنجیدہ تھا۔ وہ بہت کم گو تھا، مگر شکل و صورت میں وہ غضب کا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو وہ شامر اور شاویر سے کم نہ تھا۔ شاہ خاندان کے لوگوں کا حسن ویسے ہی بے مثال تھا، ہے کوئی مثال اپنے آپ تھا یہاں۔ السلام علیکم، ارشمان سیاہ کرتا شلوار پہن کر سیڑھیاں اترتا بلند آواز میں بولا۔ سب نے جواب دیا تھا، بس ایک وجود تھا جس کی نظریں اس آواز پر زمین میں گڑ چکی تھیں۔ مرحا کو 4 ماہ ہو چکے تھے اس ظالم شخص سے ملے، مگر اب بھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ آ کر حسن اور حدید سے ملا، پھر عروج سے پیار لیتا الگ بیٹھ گیا۔ بس ایک خاموش نظر اس پر بھی ڈالی تھی جو ارسلہ کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ شاور اور حریم کدھر ہیں؟ دکھ نہیں رہے؟ عروج نے سوال کیا تو آیت نے شرمندگی سے عالم کو دیکھا۔ شاور آنے والا ہے، بس کہیں دوستوں کے ساتھ گیا تھا، اور حریم کے کسی دوست کی سالگرہ تھی تو وہ ادھر گئی ہے، عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ عروج نے تو سمجھ کر سر ہلایا، مگر حسن کا دماغ گھوم اٹھا تھا۔ ماموں یہ کیا حرکت ہے؟ حریم کی رات کے 8 بج رہے ہیں اور وہ حویلی سے باہر ہے؟ وہ ذرا تپ کر بولا تو عالم نے اسے دیکھا۔ بیٹا پہلے تو نہیں جاتی اس طرح، آج اس کی مجبوری تھی تو میں نے پرمیشن دے دی۔ عالم نے ایسا سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ غصہ ابھی بھی بہت آ رہا تھا۔ بے شک حسن شاہ کو کوئی بہت زیادہ عشق نہیں تھا حریم عالم شاہ سے، مگر اس میں غیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ اب اس کے نام سے جڑ چکی تھی تو عزت تھی اس کی، اور وہ اپنی عزت میں کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ حریم ذرا نہ ڈر ہے، مگر اس وقت تک باہر رہنا اسے ہرگز قبول نہ تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، سفید چہرے میں سرخیاں گل چکی تھیں۔ وہ 7 بجنے سے 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچی تو حسب معمول ارسلان شاہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ کسی سے کال پر بات کر رہا تھا، جبکہ گہری نظریں اسی پر تھیں۔ وہ ناراض سی آہستہ سے قدم لیتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرا دیا۔ 2 منٹ بعد اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور اس کی جانب متوجہ ہوا جو زمین کو گور رہی تھی۔ آج تو کوئی ناراض لگ رہا ہے بھئی۔ شاہ اسے کھینچ کر قریب کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ شاہ مسکرایا اور بے ساختہ اس کے رخسار پر پیار کر ڈالا۔ وہ فوراً سرخ پڑی اور نظریں جھکا گئی۔ لگتا ہے دل نہیں تھا آج میرے پاس آنے کا۔ اچانک شاہ کا لہجہ سخت ہوا
تو اس نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر آپ کو آج اس طرح ضد نہیں کرنی چاہیے تھی شاہ۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنی بدتمیز ہوں، اس ٹائم گھر سے باہر ہوں۔ وہ دکھی ہوتی بولی تو شاہ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ مت سوچو اور فی الحال آ کر گاڑی میں بیٹھو، ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں، شاہ سنجیدگی سے بولا تو حریم نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ شاہ اس وقت فارم ہاؤس کیوں؟ وہ پریشان ہوتی بولی، مگر شاہ نے جواب دینے کے بجائے اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا چھایا تھا اور بہت خاموشی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ عموماً جلدی سو جاتے تھے۔ حریم کو بہت عجیب لگ رہا تھا اس وقت شاہ کے ساتھ تنہا فارم ہاؤس جانا، مگر وہ بے بس سی خاموش بیٹھی تھی۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر جو اس طرح خوفزدہ ہو رہی ہو، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس رات زیادہ ہو گئی ہے، مجھے 9 بجے تک حویلی پہنچنا ہے، بابا سے پرومس کر کے آئی تھی۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ لفظ بابا پر شاہ کو غصہ آیا تھا۔ ابھی 7:30 ہی ہوئے ہیں، گھنٹہ 1.5 ساتھ گزاریں گے، پھر چلے جانا تم گھر۔ اس نے بات ختم کی تھی، پھر یوں ہی 10 منٹ میں شاہ کی گاڑی فارم ہاؤس کے باہر رکی۔ اس کا فارم ہاؤس اس قدر خوبصورت تھا کہ جتنی تعریف کی جاتی کم تھی۔ وہ مکمل جیسے لکڑی اور شیشوں سے بنا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے۔ رات کا وقت تھا تو باہر اندھیرا تھا، لیکن فارم ہاؤس روشن تھا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما، چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ اس کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ معمول کے برعکس آج کوئی ملازم بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ حریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ خود کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ شاہ اندر کدھر جا رہے ہیں؟ ہم یہی لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں نا؟ شاہ لاؤنج سے گزر کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب وہ گھبرا کر بولی تھی، شاہ کو اس کا ڈرنا اور گھبرانا شدید طیش دلا رہا تھا۔ وہ شوہر تھا اس کا، محافظ تھا اس کا، مگر وہ اسی سے ڈر رہی تھی۔ گل کیوں کر رہی ہو ایسی حرکتیں جو مجھے غصہ دلائیں؟ ابھی تک تو کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے میرا، لیکن اگر تم یوں ہی مجھ سے ڈرتی رہی تو مجھے نہیں پتہ غصے میں کیا کیا کر جاؤں۔ شاہ سختی سے بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا اور اس دفعہ جان بوجھ کر دروازہ لاک کیا تھا شاہ نے۔ وہ پیچھے مڑا تو حریم بہت پریشان ہو چکی تھی اس کی حرکت پر۔ دروازہ کھلا رہنے دے پلیز، وہ انگلیاں مروڑتی نظریں چکا کر بولی تو شاہ مسکرا دیا۔ سمجھ سکتا تھا کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بے شک وہ جتنی بھی بہادر تھی تو لڑکی ہی نا۔ شاہ تو جو نظریں بالکل جھکائے کھڑی تھی، اس نے نرمی سے اسے کمر سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی تو حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت ہی محبت تھی اس کے لیے۔ میرا ڈرپوک بچہ، وہ بہت پیار سے اس کی پیشانی چوم کر بولا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، اچھا کوئی ڈر نہیں رہی میں آپ سے، وہ تڑک کر بولی تو شاہ نے آئیبرو اچکائی۔ تو ٹھیک ہے پھر، اگر مجھ سے نہیں ڈرتی ہو تو آ جاؤ، دونوں میاں بیوی کچھ دیر تک ساتھ سوتے ہیں، شاہ بظاہر سنجیدگی سے بولا جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ شاہ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ وہ اس کی بے باک بات پر بے بسی سے بولی تو شاہ نے کہا لگایا، میں تنگ نہیں کر رہا، آپ محترمہ خود ہی ہو رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بے شک آج شاہ کا موڈ بہت اچھا تھا، جو بہت کم دیکھنے کو ملا کرتا تھا۔ شاہ ایک بات پوچھوں؟ حریم اس کی جانب دیکھتی بولی تو شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ دونوں ایک صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ آپ اکیلے کیسے رہ لیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی کیوں نہیں؟ صرف دادو ہیں آپ کی، ہے نا؟ وہ اداسی سے بولی، جبکہ اس کی بات اور شاہ کی آنکھیں میں سرخی پھیلی تھی۔ اسی لیے تم سے نکاح کیا ہے تاکہ میں اپنی فیملی بڑھا سکوں۔ شاہ نے بات بدلی، جبکہ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اب کب تک میرے ساتھ حویلی چلنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ شاہ بازو صوفے کی پشت پر پھیلا کر روح تھوڑا اس کی جانب کرتا بولا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر نکاح کی تیاریاں چل رہی ہیں، باقی تھوڑے سے دن رہتے ہیں، کیا کروں گی میں شاہ؟ بابا اور بھائی تو مجھے مار نہ ڈالیں گے، وہ پریشانی سے بولی تو شاہ نے اسے قریب کر کے سینے سے لگایا۔ جب تک یہ شاہ زندہ ہے نا حریم، ارسلان شاہ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، پھر چاہے وہ تمہارے باپ بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔
خیر تم ٹینشن نہیں لو، پرسوں شام ہی تم میری حویلی موجود ہوگی، شاہ سنجیدگی سے بولا تو حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ میں ہرگز بھاگ کر نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، میں بابا سے بات کروں گی کسی طرح، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت نہیں خراب کر سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو شاہ کو تپ چڑھی، کیسے بتاتا کہ اس کا تو مقصد ہی ان کے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانا اور عالم شاہ کو تکلیف پہنچانا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے بابا کبھی تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اس طرح زیادہ مسئلہ بنیں گے، اس لیے بہتر ہے ہم خاموشی سے سب کر لیں، ویسے بھی لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، اس سے آپ کی عزت خراب نہیں ہوتی، تم پریشان مت ہو، میں سب دیکھ لوں گا۔ شاہ نے پیار سے بات ختم کی تو وہ بھی خاموش ہوگی۔ جانتی ہو بڑی امی بہت کہتی ہے مجھے شادی کا، اب تمہیں دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی، وہ مسکرا کر بولا۔ تو حریم بھی مسکرا دی، مجھے بھی بہت شوق ہے ان سے ملنے کا، وہ مسکرا کر بولی۔ تو شاہ نے سر ہلایا، لیکن ان کی فرمائشیں بہت ہیں جو تمہارے لیے پورا کرنا مشکل ہوں گی، شاہ شرارت سے بولا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دراصل بڑی امی کو میرے بچے دیکھنے کی بہت جلدی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بس میری شادی ہو اور 10 دنوں میں ہی بیوی امید سے ہو جائے، شاہ مسکراہٹ دبا کر بولا، جبکہ حریم شرم سے گلابی ہوئی۔ ایسی باتیں نہیں کریں پلیز، وہ شرما کر بولی۔ شاہ نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر پیار کیا اور اسے خود سے لگا کر باتیں کرنے لگا۔ بے شک اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی باتیں نہیں کی تھی جتنی وہ آج کر رہا تھا۔ ارشمان کی نظریں وہ خود پر محسوس کر کے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارشمان بھی اتنے دن بعد اس پری پیکر کو سامنے دیکھ کر ضبط نہیں کر پا رہا تھا، ہاں مگر جب بھی وہ اس کی جانب دیکھتی ارشمان اس قدر سنجیدہ ہو جاتا کہ وہ حیران ہی رہ جاتی۔ ارشمان کو بھی مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ کافی دیر باتیں چلتی رہیں، پھر آیت نے کھانا لگایا اور ان سب کو بلایا ہی تھا، تبھی لاؤنج میں شاویر داخل ہوا۔ لائک پلیز۔